اس لیے یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو، اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ کوئی عقیدہ توحید کے خلاف ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بیوی بچوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ صرف وہی توحید سے والا عقیدہ جو نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، پھر بعد والوں نے اسے ایک جگہ محفوظ کر دیا کتاب و سنت کی روشنی میں، وہی ہمارا عقیدہ، اس سے ہٹ کر ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہوگا۔ پہلے سے ہے تو ختم کیا جائے گا، اور نہیں ہے تو نہیں پیدا ہونے دیا جائے گا۔ اسی پہ قائم رہیں گے، اسی پہ ثابت رہیں گے موت تک، آخری وقت۔ نمبر 2، ہماری عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوں گی اور اللہ کے حکم کے مطابق۔ جو بندگی ہم نے چاہے اللہ ہی کے لیے کی ہو، لیکن نبی کی شریعت اور اس کے قانون کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عبادت مردود ہے، منہ پہ مار دی جائے گی، اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ثواب تو کیا ملے گا، الٹا جواب دینا پڑے گا اللہ رب العزت کہ یہ کیسے کر دیا تھا تم نے، یہ کام کیسے کیا، جب میرے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا تو تم نے کیسے کیا، جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہماری عبادت ہونی چاہیے اور تمام عبادتوں کو زندہ رکھنا ہے، خاص طور سے نماز کا اہتمام رکھنا ہے، لیکن جو ہمیں کرنا ہے عبادت وہ ایک تو اللہ کے لیے کی جائے گی، غیر اللہ کے لیے نہیں کی جائے گی، دوسرے اللہ کے ضابطے کے مطابق کی جائے گی، اور اس ضابطے کا نام ہے سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کی جائے گی۔ صحابہ کا طریقہ بھی سنت ہی ہے نبی کے کہنے کی وجہ سے، کہ نبی نے ان کے طریقے کو بھی سنت بنا دیا، اس لیے بنا دیا کہ نبی نے اپنے سانچے میں ان کو ڈھال دیا تھا تو وہ ان جیسے ہی ہو گئے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت ہی پاؤ گے، یہ سب میرے بنائے ہوئے، میرے سنوارے ہوئے ہیں، اور میرے سنوارے ہوئے میں کوئی عیب نہیں نکالا جا سکتا، سب میرے سنوارے ہوئے ہیں اور سب میرے بنائے۔ صحابہ جیسے گویا ہم سے کہہ رہے ہوں کہ کھلونے سمجھ کے ہمیں برباد نہ کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، نبی نے بنایا ہے، نبی کے مبارک ہاتھوں نے بنایا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا تھا اس کے سامنے جھکنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ یہ سوال اللہ نے فرمایا۔ قیامت میں نبی بھی آپ سے سوال فرمائیں گے، کس چیز نے تم کو ان لوگوں سے بدگمان کیا جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا تھا، جن کی ایک ایک صفت عادت کو میں نے بنایا تھا، تم کو بدگمان کس چیز نے کر دیا ان سے؟ تو نبی کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ جیسے ابلیس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اللہ کو دینے کے واسطے، ہمارے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے صحابہ کی بدگمانی کی وجوہات بتانے کے واسطے، کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے صحابہ سے حسن ظن رکھو۔ صحابہ وہ عظیم جماعت ہیں جن کو نبی کی نگاہ پر تاثیر نے اور جن کو نبی کی صحبت نے سنوارا تھا اور بنایا تھا، جن کو نبی کی تعلیم، نبی کی نگرانی اور نبی کی رفاقت نے بنایا تھا۔ اگر کسی ایک صحابی سے بھی دل میں میل ہوگا، بدگمانی ہوگی تو یاد رکھو اہل السنت والجماعت کا یہ اجماعی فیصلہ ہے کہ ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہے۔ اس لیے روافظ کے پروپیگنڈے میں مت آؤ، اور روافظ سے متاثر اہل سنت کے پروپیگنڈے میں بھی مت آؤ، بلکہ اس وقت سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر اہل سنت والجماعت کے اہل حق کہلائے جانے والے بعض علماء کرام بھی، جن کو اب ہم کرام بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، روافظ سے متاثر ہو کر جو بولی بول رہے ہیں، جو زبان چلا رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو بیانات دے رہے ہیں، ان سے بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسئلہ صحابہ کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں تمام محدثین نے زبان بند رکھی،
اس مسئلے میں مت بولو، اس مسئلے میں مت پڑھو، یہ بہت رسک ہے، اس رسک میں مت پڑھو۔ صحابہ کا معاملہ عند اللہ عند النبی بہت اہم معاملہ ہے، یہاں تک کہ محدثین، عام لوگ نہیں جانتے، علماء سمجھ سکتے ہیں، حدیث کے جو راوی ہیں، ہر محدث جیسے امام بخاری، تو ان کے جتنے لوگوں سے ان کو حدیث پہنچتی ہے اسے حدیث کے راوی کہتے ہیں۔ ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے، پھر صحابی نے، پھر نبی نے فرمایا، تو ایسے کنٹینیو آتا ہے۔ اس کنیکشن کو، اس زنجیر کو سند کہتے ہیں، اور ان لوگوں کو راوی کہتے ہیں، روایت کرنے والا، بیان کرنے والا۔ تو محدثین راویوں پر کلام کرتے ہیں، کس راوی سے حدیث لی جائے گی، کس راوی سے نہیں لی جائے گی، کس سے کوئی شکایت نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی ریمارک پایا جاتا ہے، کم زیادہ اس کے کیٹیگریز ہیں، وہ الگ چیز ہے، میں اس فن پہ نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، وہ تو ایک بڑا فن ہے جو علم سے تعلق رکھتا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آگے۔ جس کے محدث کہتا ہے ان پہ کوئی ریمارک نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص عادل ہے، اور جس پر ریمارک ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص مجروح ہے، اس پر ریمارک ہے، اس پر کوئی ریمارک نہیں ہے۔ تو اب امام بخاری اپنے استاد کے بارے میں بتائیں گے کہ ریمارک ہے یا نہیں ہے، اور ان کے استاذ کے بارے میں بولیں گے، اور ان کے استاذ کے بارے میں بولیں گے، اور ان کے استاذ کے بارے میں بولیں گے، ہوتے 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 تابعی تک پہنچے، وہاں بھی بولیں گے کہ ریمارک ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابی کا نام آئے گا، تو محدثین اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ صحابی کو عادل کہیں، اس واسطے کہ ہم کون ان کو عادل کہنے والے، وہ خود ہی عادل ہیں، اس لیے ان کو ہم عادل بھی نہیں کہیں گے۔ تعدیل بھی کرنا ہمارے حق میں جائز نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی تعدیل کریں، جن کو نبی نے سنوارا ہے ان کی تعدیل، تو ہم وہاں بولیں گے نہیں، زبان ہی نہیں کھولیں گے، یہاں آ کے ایمان آ جائے گا، اور ایمان یہ ہے کہ صحابہ عادل ہیں، یہ ایمان ہے۔ ایمان میں زبان نہیں کھولنا ہے، یہاں نہیں بولنا ہے، آ کر آپ جانتے کیا مقام ہے، لیکن اب لوگوں نے کھلونا بنایا ہے صحابہ کرام کو، اپنی اپنی خواہشات نفسانیہ کے مطابق بڑے بڑے اجل صحابہ پر زبان درازیاں کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں۔ اگر کوئی تہمت تاریخ میں ہے تو تعویل کر کے، توجیہ کر کے ان کی آبرو بچانا مسلمان کی ذمہ داری ہے، چجائے کو الٹا ان چیزوں کو لے کر کے تہمتوں کو پختہ کر رہے ہیں، پکا کر رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ تو عقائد کا درست ہونا، عبادات کا درست ہونا، معاملات کا بھی درست ہونا، معاشرت کا بھی درست ہونا، اور اخلاق کا بھی درست ہونا، یہ سب چیزیں جب اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں گی تب جا کر کے ہم سچے مسلمان کہلائیں گے، اور نہیں تو ادھورے مسلمان ہوں گے، کوئی کم کچھ کم، کوئی کم کوئی زیادہ، اور ہو سکتا ہے بعض کا ایمان ہی معتبر نہ ہو، ایسی غلطیاں کر رہے ہوں جس سے ایمان ہی معتبر نہ ہو، اللہ بچائے۔ اس لیے ڈرتے رہنے کی بات ہے، علم حاصل کرو، علماء کی صحبت میں رہو، جس کے پاس علم ہے اسی سے ملے گا، دودھ والے سے دودھ ملے گا، تیل والے سے تیل ملے گا، لکڑی والے سے لکڑی ملے گی، بجلی والے سے بجلی ملے گی، جو چیز جس کو اللہ نے دی ہے اسی سے ملے گی، علم علماء ہی سے ملے گا۔ اس لیے علماء سے رہو، اٹیچ رہو، تعلقات رکھو، عزت کرو، احترام کرو، دوستی کرو، وقتاً فوقتاً اپنے ڈاؤٹ سامنے رکھا کرو، سمجھا کرو، پوچھا کرو۔ اگر دلوں میں علماء سے دوریاں ہیں، علماء سے بغض ہے، شکایتیں ہیں، تو کب جہل ہی میں زندگی گزرے گی اور جہل ہی میں موت آ جائے گی۔ اس لیے یہ مسلمانوں کا، بے ایمانوں کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے، عوام اور علماء کے درمیان دیوار لگاؤ، یہ دیوار لگاؤ، ان کو ان سے کاٹو۔ جب یہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو جہل میں جئیں گے اور جہل میں مریں گے، اور جہل میں ان کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ کے جو کچھ کر رہے تھے وہ قبول ہو رہا ہے یا رد ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس واسطے یہ دوریاں ختم کیجیے، یہ دوریاں ہی ہم کو آج نت نئے قسم کے عقیدوں میں اور نت نئے قسم کے گروہوں میں، تحریکوں میں، جماعتوں میں اور عقیدوں میں مبتلا کر کے گمراہی پر گمراہی، گمراہی پر گمراہی پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ آج گمراہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں،
وجہ بس یہی ہے کہ وہ علم سے دور ہیں۔ ہر آدمی عالم تو نہیں بن سکتا، لیکن ہاں ہر آدمی عالم سے دوستی رکھ سکتا ہے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو رکھ سکتا ہے۔ لیکن کوشش کی جا رہی ہے اس زمانے میں، ہر جماعت کوشش کر رہی ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان میں بدگمانیاں اور فاصلے پیدا ہو جائیں، اور یہ فاصلے پھر اپنی چلانے کا موقع دیں گے۔ اور اگر یہ فاصلے نہیں رہیں گے، ہم کچھ بولیں گے وہ جا کے عالم سے پوچھ لے گا، تو ہماری نہیں چلے گی۔ اپنی گمراہیاں پھیلانے کے لیے پہلا کام عوام کو علماء سے بدگمان کر کے دور کر دینا۔ جب فاصلہ پیدا ہو گیا، اپنی گمراہیاں جتنی چاہے پھیلاؤ، چلاؤ، آیتیں پڑھو، حدیثیں پڑھو، بھٹکاتے رہو لوگوں کو۔ اللہ بچائے اور مسلمانوں کو اپنی اس کمزوری کا احساس نصیب فرمائے۔ یہ بڑی بنیادی غلطی ہے جو مسلمانوں نے اختیار کی ہے، اس کو جلد سے جلد ختم کریں گے۔ جتنا جلدی ختم کریں گے اور عوام اور علماء کے درمیان اتحاد اور موافقت اور محبت پیدا ہوگی، تو پھر جہل کے گڑھوں میں گرنے سے یہ امت بچے گی، ورنہ گرتی چلی جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔